مسیح میں آپ سب کو سلام. میں رابنسن صادق ایک بار پھر خدا ان کے فضل سے آپ کے ساتھ مجھے موقع ملا آپ کے ساتھ چند باتیں کر سکوں, خدا ان کا کلام شیئر کر سکیں, اور آپ میں ہم سب مل کر خدا ان کے کلام کے وسیلے سے برکت پائیں ہمیشہ کی طرح. پچھلے سنڈے میں آن لائن نہیں ہو سکا, کچھ وجوہات تھیں, لمبی بات ہے, خیر معذرت چاہتا ہوں. اور آج پاکستانی ٹائم کے حساب سے میرے خیال میں 1 گھنٹہ لیٹ ہوں. وہ مجھے بھی بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. صبح وہ ٹائم آٹومیٹکلی 1 گھنٹہ پیچھے ہو گیا. تو میں اپنے ٹائم سے تو یہاں پر ابھی بھی 10 ہی بج رہے ہیں, جو 10 بجے آن ہوتا ہوں, لیکن پاکستان میں اس وقت میرے خیال میں 7 بجے شام کو میں آن لائن ہوتا تھا. اس بار میرے خیال میں 8 بج رہے ہوں گے. تو امید کرتا ہوں کہ پھر بھی لوگ ہمیں جوائن کریں گے. ادروائز یہ میسیج میرے فیس بک پر ریکارڈڈ رہتا ہے, اب اس کو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. اور یوٹیوب پر بھی میں اپنا لنک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بہن زیتا نے جوائن کیا, میں ویلکم بہن, گڈ مارننگ. سوری لیٹ ہوں اس بار, لیکن وہ ٹائم چینج ہوا, معذرت چاہتا ہوں اس چیز کے لیے. تو یوٹیوب پر بھی میں میسیجز ہوتے ہیں میرے, اور ایوری ویک میں اس پر بھی اپلوڈ کرتا ہوں اور بھیجتا بھی ہوں. اور اگر فیس بک والا میسیج نہیں تو یوٹیوب والا آپ آگے کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. تو یہی آپ کی خدمت یا یہ آپ کا حصہ ہوگا خدا ان کے کلام پھیلانے میں, اس میسیج کو, اس خوشخبری کو پھیلانے میں لوگوں کے ساتھ. گڈ مارننگ بہن جی, گڈ مارننگ آپ کو بھی, آپ کی فیملی کو, سب کو. ان سارے حالات اور واقعات کے اندر میں 2-3 دن پہلے اپنی ایک بہن سے بات بھی کر رہا تھا کہ حالات کیا چل رہے ہیں. اور ایوری ون بہت سارے لوگ, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, صرف وہ اپنی حد تک, یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا میں حالات میں کہاں ہوں. اگر آپ اس وقت, اگر آپ دنیا کی طرف دیکھیں, اس طرف ویسٹ ورلڈ کی طرف بھی, ویسٹرن ورلڈ کی طرف بھی, تو بہت الٹ پلٹ ہو رہا ہے, بہت بہت سے. اب میں اس کو, اپنے میسیج کو پولیٹیکل, سیاسی نہیں بنانا چاہ رہا, لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل میں یہ وہ, اور آپ کے پڑوس میں پاکستان کے, یہاں پر یو ایس میں بھی حالات کس طرح سے چل رہے ہیں. میں اس طرح کی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے میسیج میرا وہ روک ہی دیا جائے, لیکن اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نہیں ہیں یا میں نہیں, اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں تو دنیا کسی اور یہ ایک بڑی مشکل وقت میں سے گزر رہی ہے. تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ سب کے لیے, اور دعا کیا کریں سب کے لیے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اس چیز کا بھروسہ کرنا, اس چیز کا یقین رکھنا, اس چیز کی امید رکھنا بہت ضروری ہے, اس کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. اور ہر وہ شخص جو حق پر ہے, خداوند اس کے ساتھ ہے. خداوند تو جو لوگ نادان ہیں, جو لوگ جن کا دماغ خراب ہوا ہے, جو ان کے لیے بھی خداوند فکر مند ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ریپینٹ کریں. وہ بہن شازی نے ہمیں جوائن کیا, گڈ مارننگ بہن, کہ وہ اپنی سوچ کو تبدیل کریں, اپنے رستوں کو درست کریں, توبہ کریں, اور صحیح ڈائریکشن پر آئیں, یا کم از کم پیس کی بات کریں, امن کی بات کریں. لیکن آپ کے لیے ان سارے حالات واقعات کے اندر سے بھی, آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے, وہ جو ہے, ہم کوئی بھی چیز اگر ہم بازار سے لیتے ہیں, آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں بات کو, کوئی بھی چیز اگر ہم بازار سے لیتے ہیں, کسی سے لیتے ہیں, ہمارا جس کے اندر ہماری رقم لگی ہوتی ہے, ہماری محنت لگی ہوتی ہے, تو ہم کچھ ایشورنس مانگتے ہیں اس کے لیے کہ کتنے دن چلے گی, یا کتنے سال چلے گی, کیا تو ہمیں پتہ لگتا ہے 5 سال کی گارنٹی, اس کی وارنٹی ہے, یا 2 سال کی ہے, یہ کیا. تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ چلو اتنے عرصے تک تو یہ وارنٹی میں ہے, گارنٹی میں. میرے عزیزو, آپ کے لیے خداوند نے ایک وارنٹی یا ایشورنس یا شوڈ کیا ہوا آپ کو,
کہ آپ اس کے اور آپ سے کبھی بھی وہ دستبردار یعنی آپ سے انکار نہیں کرے گا کہ میں نہیں اس کو جانتا. لوگ اکثر اس قسم کی منادی کرتے ہیں کہ آپ کہیں گے خداوند میں ہوں, خداوند کہے گا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. خداوند نے آپ پر مہر کی ہوئی ہے, ایکسکیوز می, آپ کو آپ کو ایک ایشورنس دی ہوئی ہے, آپ کو ایک آپ کے لیے گارنٹی دی ہے, سیکیور کیا ہوا ہے خداوند نے. اس حوالے سے آپ کے تسلی کے لیے, آپ کے اطمینان کے لیے, اس یقین کے لیے, ان دو تین آیات کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے سے حوالہ نکالیے گا 2 کرنتھیوں, آپ کے پاس بائبل مقدس ہو تو پلیز نکالیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں نہیں کہہ رہا, میں صرف پڑھ رہا ہوں. یہ بائبل کے اندر ہے, بائبل میں سے ہو کر خدا کا پاک روح کی تحریک سے لکھی گئی ہے. خدا اپنے کلام کے وسیلے سے آپ کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے, میں صرف اس کو ریڈ کر رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. 2 کرنتھیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی 21 اور 22 آیت, بلکہ 20 آیت سے پڑھیں گے, 20, 21 اور 22 آیت نئے عہد نامے میں. کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں. اسی میں خدا کے جتنے وعدے ہیں, جو کچھ خداوند کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں میرے پاس آپ کے لیے, یا یہ چیزیں ہیں, وہ سب ہاں کے ساتھ ہیں اور اسی میں ہیں. یہ عہد خدا کے ساتھ ہے. خدا یہ وعدہ کر رہا ہے اور سب کس کے ساتھ, ہاں کے ساتھ. یس, یہ ہوگا, یہ میں کروں گا, یہ میں نے کیا ہے, اور جیسا خدا نے کہا ہے اور کیا ہے ویسا ہی ہوگا. یہ خداوند کی طرف سے سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں. اسی لیے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوتی ہے. اسی کے ذریعے سے آمین یعنی اگری ہو رہے ہیں آپ, میں, ہم سب اس بات پر, کیونکہ خدا کی بات ہے, خدا کر رہا ہے اور اس کے وعدے ہیں اور اسی میں سب ہاں کے ساتھ ہیں. اسی لیے ہم اس میں آمین بھی کہتے ہیں. کوئی اور شخص نے اگر کیا ہو تو ہم کہیں گے پتہ نہیں یار یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی جو خدا نے وعدے کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ کام کر لیا, اب دیکھو خدا کی کیا مرضی. کم آن, خدا کی کیا مرضی, خدا کے تو وعدے سارے ہاں کے ساتھ ہیں. یعنی آپ نے اپنا کام کر لیا اور اب کہتے ہیں دیکھو آگے جو خدا کی مرضی ہے ہاں کے ساتھ, خدا کی مرضی ہے برکت کے ساتھ, خدا کی مرضی ہے آپ کو سرفراز کرنے کی, خدا کی مرضی ہے آپ کو صحت دینے کی, خدا کی مرضی ہے آپ کی ترقی میں. جیسے آپ انسان, ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں یا اچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے وہاں سے کوئی ریوارڈ بھی نہیں ملنا. خدا, جتنے آپ اچھے پیرنٹس ہیں, اوبویسلی خدا اس سے زیادہ اچھا ہے آپ سے اور مجھ سے. اسی لیے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوتی ہے تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو. خداوند پرومس کر رہا ہے, خدا کے وعدے ہیں, خدا ہاں کر رہا ہے, خدا مہر لگا رہا ہے, خدا اس کو سارے کام کو تکمیل تک پہنچا رہا ہے, اور جلال یعنی خدا کے سارے یہ جو پرومسز ہیں وہ ہم میں سے ظاہر ہوتے ہیں, اور خداوند کے نام کو عزت و جلال ملتا ہے. ترقی آپ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, ہمارے بچے کر رہے ہیں, ہمارے کام پورے ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے کام بنتے جا رہے ہیں, اور جلال خداوند کو مل رہا ہے. کیسی خوبصورت بات ہے, کام ہمارا ہو رہا ہے اور جلال خداوند کو مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند ہمیں اون کرتا ہے. جیسے ہمارے بچے ترقی اگر کرتے ہیں تو ہمارا ہوتا ہے, میرا بچہ ڈاکٹر ہے, میرا بچہ انجینئر ہے, میرا بچہ ایسے ہی خداوند آپ کو کامیاب کرتا ہے, آپ کی زندگی میں پرومسز جو خدا کی طرف سے ہیں ان کو پورا کرتا ہے, اور خداوند خوش ہوتا ہے. خداوند کے نام کو عزت, جلال, گلوری ملتا ہے خداوند کو. اتنا خوبصورت اور عظیم خداوند. ایک اور حوالہ نکالیے گیا فلپیو, اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت. پہلا باب 6 آیت. اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا, خداوند آپ کی زندگی میں جو کام شروع کر رہا ہے, آپ ایک خاص صحیح درست ڈائریکشن کی طرف خداوند آپ کو دکھاتا ہے اور لے بھی جاتا ہے, کیونکہ اسی کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں, وہی ہمیں دکھاتا ہے اور وہی ہمیں اس راہ پر لے جاتا ہے. وہی بند دروازوں کو کھولتا ہے, اور اگر کوئی دروازہ بند ہوا تو نیا دروازہ کھولتا ہے. مشکل سے مشکل حالات میں خدا کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا ہے. اور ایسا ہوگا نہیں, آپ کے ساتھ ہوا ہوگا, میرے ساتھ ہوا, سب کے ساتھ. وہ بات الگ ہے کہ ہم
बहुत जल्दी बातों को भूल जाते हैं। इतने बड़े बड़े काम खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में किए, उन सब बातों को हम फ़ौरन भूल जाते हैं। इसीलिए खुदावंद अपने कलाम में से कह रहा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। नहीं रुकने वाला खुदावंद का काम आप में, उसको पूरा करेगा जब तक कि यीशु मसीह की आमद नहीं हो जाती दूसरी। आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी, आपकी तरक्की होती जाएगी, आपकी सरफराजी आपको मिलती जाएगी। हर्डल्स आते हैं कई बार ज़िंदगी में, मुश्किलात आती हैं। आप ट्रैफिक देखें, ये तेज़ जारी होती है, कभी कभी बीच में रुकावट आ जाती है, रुक जाता है रोड, ब्लॉक हो जाता है, कभी कोई और गुजर रहा होता है, लेकिन फाइनली खुल जाता है रोड। अगर वहाँ से रास्ता ख़राब हो रहा होता है, वो सड़क बन रही होती है, कुछ और है, तो कोई दूसरा रास्ता खुदा निकाल देता है। कई बार थोड़ा रास्ता वो लंबा हो जाता है, कई बार रास्ता वो थोड़ा शॉर्टकट होता है, कई बार वो वाला रास्ता कच्चा होता है, झटके लगते हैं गाड़ी को। फाइनली खुदा आपके लिए रास्ता बनाता है। जब ये इस छोटी सी दुनिया में यहाँ पर रास्ते बन जाते हैं, चाहे वो रोड पर ही क्यों ना हो, तो आपकी ज़िंदगी का जो पैटर्न है, जो आपका रास्ता है, जो खुदा ने बनाया है आपके लिए, जिस पर खुदावन कह रहा है कि मैं ही उसका ख्याल रखूँगा और मैं ही रास्ता दिखाऊँगा, और खुदावन का ही प्रॉमिस आपके साथ, तो वो काम क्यों कर ना होगा? होगा मेरे अजीज़ों, क्योंकि आप मुझ पर या किसी और पर नहीं, खुदावन पर भरोसा रख रहे हैं। इनफैक्ट आपका मेरा भरोसा ही खुदावन है। तो उम्मीद का दामद मत जाने दें, और इत्मीनान रखें। इंसान होते हैं, हम सब कमज़ोर हैं, मैं भी हूँ। खौफ आ जाता है, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा मैं नहीं होता, मैं भी होता, मैं इंसान हूँ, क्यों नहीं होता। सेहत ख़राब हो जाती है, एनजाइटी में चल, सब कुछ ठीक, लेकिन फाइनली रिज़ल्ट उसका ये है, किसी को पहले पता लग जाए या किसी को बाद में, या नहीं पता, तो आज ये खुशखबरी आपके लिए कि खुदावंद सब कुछ करेगा और करता है, और वही है। दूसरा तिमुथियुस और उसका पहला बाब, दूसरा तिमुथियुस और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। बल्कि एक और हवाला मेरे साथ निकालिएगा, ये है इब्रानियों 4 और उसकी 16 आयत। इसको स्किप कर रहे हैं, लंबी हो जाएगी बात, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा। इब्रानियों 4 और उसकी 16 आयत में लिखा है, बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले। फजल यानी आप इस लायक नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, ये खुदा का फजल है, ये खुदा का रहम है, करम है जो कर रहा है। लिहाजा दलेरी से, घबरा कर नहीं, क्योंकि आपकी तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से, खुदा ने मोहर लगाई हुई यहाँ पर। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चले, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे, जो हमारी मदद करे। मेरे अजीज़, ये सारी जो 3-4 जो हवालाजात मैंने आपके साथ शेयर की, सिर्फ इसीलिए ताकि आप इन सारे हालात वाक़यात के अंदर भी दलेरी पकड़ें, भरोसा रखें खुदा उन पर, यकीन रखें कि वो है। कोई फ़िक्र करे ना करे, आपकी गवर्नमेंट आपकी फ़िक्र करे ना करे, आपके दोस्त रिश्तेदार करे ना करे, वो है जो आपकी फ़िक्र करता है। और कलाम में लिखा भी, कल के बारे में बाबत फ़िक्र मत कर, कल का दिन खुद अपनी फ़िक्र करेगा कि आपको कैसे ब्लेस करना है। आने वाला सूरज जो चढ़ेगा वो आपके लिए खुशखबरी लेके आएगा। राजा हरिसन ने भी ज्वाइन किया, कैसे भाई? लिहाजा दलेरी पकड़े मेरे अजीज़ों, और तसल्ली और इत्मीनान रखें, तसल्ली और इत्मीनान रखें, क्योंकि खुदावंद बहुत अजीम है और वो आपकी फ़िक्र करता है, आपकी कदर करता है। वही है जो आपकी कदर करता है, और वो आपके लिए सब कुछ करता है, सब कुछ, यहाँ तक कि अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया। और स्टिल ऑन गोइंग, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा खुदा उनका। देखिए सब कुछ रोज़ाना अनगिनत आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए खुदावंद
عظیم کام کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، خوبصورت کام کرتا ہے۔ امید رکھتا ہوں اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہوگی، تسلی ملی ہوگی، اور امید رکھتا ہوں اگلے سنڈے پھر ہم جوائن کریں گے۔ یہ بہت طویل، بہت لمبا سبجیکٹ ہے، لیکن میں اس کو بالکل چھوٹا سا کر کے آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تاکہ اور میرا ٹائم بھی چینج ہوا، اس لیے میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ پریپیئر بھی نہیں ہوں گے شاید۔ اگلے سنڈے اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کریں گے تاکہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور میرے عزیزوں اگر کچھ انڈرسٹینڈ نہ ہو، بات کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بھی یقین رکھا کریں خدا ان کی بات پر۔ خدا ان کی باتیں ہیں، کئی بہت ساری باتیں مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، بہت سارے لوگوں کو سمجھ، بٹ یقین رکھیں بچوں کی طرح آمین کیا کریں خدا ان کے کلام پر، ہر بات پر نہیں، لیکن اتنا آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ گڈ نیوز ہے یا کیا بات کر رہا ہے، ہر بات پہ بھی آمین نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے یہ کلام مقدس آپ کے پاس بھی ہے، آپ کے گھروں میں اس کو پڑھا کریں، اسٹڈی کیا کریں، دعا کیا کریں، خداوند آپ کو بتائے کہ یہ بات جو شخص آپ سے کر رہا ہے درست کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ خداوند کی روشنی میں اس کو انالیسس بھی کیا کریں کہ ہاں یہ بات ہے، اپنے دل سے پوچھا کریں کہ آپ کا دل اس بات کا یقین کر رہا ہے یا نہیں، کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں میرے وعدے میں پورا کرتا ہوں، میں سنبھالتا ہوں اس دن تک جس دن تک یسوع دوبارہ آئے گا اس دنیا میں۔ خداوند ان سارے پرومسز کو بنا کر رکھ رہا ہے، آپ کو سنبھال کر رکھ رہا ہے۔ خداوند پر بھروسہ کریں، سب کچھ ٹھیک، صحیح، درست، سیدھا کرنے پر آپ کا میرا یسوع مسیح قدرت رکھتا ہے، اور اس نے ہمیشہ کیا، اور ایک بار پھر کرے گا، اور بار بار کرے گا، کیونکہ وہ باز نہیں آتا۔ آپ کی مدد کرنے سے، آپ کو سنبھالنے سے، آپ کو پیار کرنے سے خداوند بہت عظیم ہے۔ خداوند کا شکر کیا کریں۔ اگلے سنڈے ملتے ہیں۔ بلس یو آل، لو یو آل۔